ایمان کو مضبوط کرنا 95۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ باب 57 الحدید آیت 16۔ کیا وہ وقت نہیں آیا جو ایمان لے آئے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے عاجزی اختیار کریں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی اور ایک طویل مدت ان کے اوپر سے گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا، اہل کتاب نے اپنے عقیدے کو خالی رسومات کا ایک گچھا سمجھا، جیسا کہ کوئی ثقافتی طریقوں کو پورا کرتا ہے۔ عقیدے کو ثقافتی مشق کی طرح برتاؤ کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ ثقافتی طریقوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک باپ کو اکثر دیکھا جائے گا جو اپنی ثقافت اور ورثے کے مطابق لباس پہنتا ہے، لیکن ان کا بچہ مختلف ثقافت کے مطابق لباس پہنتا ہے۔ لہذا جیسے جیسے اہل کتاب کا وقت گزرتا گیا، آخرکار انہوں نے اپنے عقیدے پر عمل کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ ان کے لیے خالی مشقوں کے سوا کچھ نہیں تھے، اور ان کا ایمان محض ایک خالی قول بن گیا جس سے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن اپنے مذہب پر عمل کرنے میں ناکام رہے۔ یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے جب آج کوئی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جو بعض مذاہب کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پر بالکل عمل نہیں کرتے۔ ایک زمانے میں ان کے مذہبی ادارے ہمیشہ متعلمین اور عبادت گزاروں سے بھرے رہتے تھے، اب وہ خالی ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، جنہوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کو چند خالی رسومات کے طور پر دیکھا جنہیں آخرکار آنے والی نسلوں نے چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کی پہلی نسل اسلام کے لیے وقف تھی، اور اس لیے یہ ان کے لیے زندگی کا ایک طریقہ تھا، نہ کہ صرف رسومات اور رسومات۔ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن پاک سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے وقف کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھا، اور اسی لیے اسلام نے ان کے ہر قول و فعل اور ان کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا، جیسے کہ ان کی ذاتی، سماجی، مالی اور کام کی زندگی۔ ان کے نزدیک اسلام ان کے خون سے گھل مل گیا تھا اور ان کے روزمرہ کے کاموں سے الگ نہیں ہو سکتا تھا۔ طرز عمل کو ترک کیا جا سکتا ہے، جبکہ ایسی چیز وہ زندگی کا ایک طریقہ ہے نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر کوئی شوق ترک کر سکتا ہے کیونکہ وہ اسے کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن وہ طویل مدت تک کھانا، سانس لینا، آکسیجن نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ بعد والا ایک طریقہ اور ذریعہ ہے، جبکہ سابقہ صرف ایک مشق ہے۔ صالح پیشروؤں کا یہ رویہ زیادہ تر معاملات میں بالکل اسی طرح ترک کر دیا گیا ہے جس طرح دوسرے مذاہب کے لوگوں نے اپنے عقیدے کی تعلیمات کو ترک کر دیا تھا، جیسا کہ اب اسلام کو ایک ایسے عادات و رسومات کے طور پر منایا جاتا ہے جس کا کسی کے روزمرہ پر کوئی حقیقی اثر نہیں ہوتا۔ سرگرمیاں طرز عمل۔ یہی وجہ ہے کہ مساجد جو 5 وقت کی نمازوں کے دوران ہمیشہ بھری رہتی تھیں، اب عملی طور پر خالی ہیں۔ صرف جمعے کی نماز کا رواج باقی ہے، لیکن اگر حالات ایسے ہی رہے تو آنے والی نسلیں اسے ترک کر دیں گی۔ اس کے علاوہ دوسروں کی اندھی تقلید کافی اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی کو اس بات کی تعریف کرنے سے روکتا ہے کہ اسلام ایک طرز زندگی ہے، اور اس کے بجائے انہیں اور ان پر عمل کرنے والوں کو، جیسے کہ آنے والی نسلوں کو، قائل کرتا ہے کہ اسلام صرف چند خالی رسومات ہے اور روایات جنہیں ترک کیا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ثقافتی طریقوں کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ اس نتیجہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اسلام کوئی عادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرز زندگی ہے جو مسلمان کے ہر لمحے کو متاثر کرتا ہے۔ یہ سمجھ صرف اس وقت آتی ہے جب کوئی شخص قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھتا اور اس پر عمل کرتا ہے، کیونکہ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر پہلو اسلام سے جڑا ہوا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی شخص ان نعمتوں کا استعمال کرے جو انہیں عطا کی گئی ہیں، ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔